سارے عالم بکھری ہوئی امت ایک قسم کے اعضاء کی طرح ہے. مسلمان اگر کسی ملک میں نماز پڑھنے والے کی نماز کے چھوڑنے سے متاثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ امت کی اجتماعیت ٹوٹ چکی ہے. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے اصل بنیادی مقصد امت کو دین کی تعلیم دینا ہے. امت کو دین کی تعلیم دینا ہے. اگر امت میں سے دین کی تعلیم دینے کا نبوت کا طریقہ ختم ہو گیا تو امت تعلیم اور تربیت سے محروم ہو جائے گی. بہت توجہ سے بات سننا. تعلیم اور تربیت جو بعثت کا اصل مقصد ہے، جو بعثت کا اصل مقصد ہے، تعلیم اور تربیت جو بعثت کا اصل مقصد ہے، اگر یہ دو کام نبوت کے طریقے سے ہٹ گئے تو امت میں منکر کے کرنے پر اور جہالت پر امت کے اندر اصرار پیدا ہو جائے گا. امت میں میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی جاگ کر. امت میں اصرار پیدا ہو جائے گا. اصرار کہتے ہیں غلط پر اڑنا، غلط پر اڑنا. کیا کسے کہتے ہیں؟ غلط پر اڑ جانا. جب تعلیم اور تربیت نبوت کے مزاج اور طریقے سے ہٹ جائے گی تو غلط کرنے والا غلطی پر اڑ جائے گا. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ نبی کی بعثت کا اصل مقصد امت کو دین کی تعلیم دینا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اس لیے ہر کام کرنے والے کو سب سے پہلے اس بات کو غور کرنا ہوگا اور سب سے پہلے یہ بات طے کرنی ہوگی کہ آیا اس کے اس دعوت کے محنت کے کرنے اور اس کام کے کرنے میں امت کو دین پر لانے کے لیے اس نے طریقہ اور مزاج اور اسلوب کیا اختیار کیا ہے. یہ نہیں کہ تم دعوت کا کام کرو اپنے مزاج سے، دعوت کا کام کرو اپنے مزاج سے. تاجر کا اپنا مزاج ہوتا ہے کہ مجھے اس گاہک سے کیسے نفع اٹھانا ہے. وکیل کا اپنا مزاج ہے
کیونکہ مجھے پریشان آدمی کی پریشانی سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. حاکم کا اپنا مزاج ہے کہ مجھے پبلک کو کیسے دبا کر رکھنا ہے. جتنے بھی دنیا میں مختلف شعبے اور مختلف راستے ہیں اس میں ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. لیکن اس دعوت اللہ کے کام میں ہر ایک کو پابند ہونا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور آپ کے طریقے کا، آپ کے طریقے کا اس کا پابند ہونا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ کام کریں اپنے مزاج کے مطابق، بلکہ آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو تعلیم دینے کا اسلوب و طریقہ کیا تھا. جب تک امت کو دین پر لانے کے لیے اور امت کو دین کی تعلیم دینے کے لیے نبوت کا اسلوب اور طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا اور ہم اس کے پابند نہیں بنیں گے، اس وقت تک امت منکرات سے باز نہیں آئے گی اور معروفات کی طرف نہیں آئے گی. میری بات دھیان سے سننا بہت. کسی کو کیونکہ دعوت اصل بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہے. دعوت اصل بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہے. بھلائی کا حکم کرنے برائی سے روکنے میں نبوت کا مزاج اور طریقہ کیا ہے؟ آپ کا تعلیم اور تربیت کا اسلوب اور طریقہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے آ کر آپ سے سوال کیا اور سیدھا آ کر یہ کہا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. وہ جانتے تھے کہ زنا کرنا حرام ہے، لیکن آ کر آپ سے کہا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. یہ نہیں کہ آپ اس آدمی کو مار کر نکال دیں یا ڈانٹ کر بگا دیں. نہیں، ایک آدمی سوال کر رہا، حالانکہ سوال انتہائی محمد اور سوال انتہائی نامناسب، لیکن اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت اس کی ضرورت نہیں کہ آپ اس آدمی کو یہ بتائیں کہ یہ سوال کرنا ذرا کتنا برا ہے، بلکہ اس کی ضرورت ہے کہ جس زنا کے ارادے نے اجازت پر مجبور کیا ہے، جس زنا کے ارادے نے اس سوال کرنے پر مجبور کیا ہے، اس کے دل سے اس زنا کے ارادے کو ختم کیا جائے. بہت توجہ سے بات سننا. جو ہم سوچتے ہیں کہ دعوت کی کیا دعوت ہے، کہ دعوت سب سے پہلے یہ ہے کہ امت میں کو بھلائی پر لانے اور برائی سے روکنے کے لیے سب سے پہلے یہ غور کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طریقہ کیا تھا. کیونکہ عبادت کا اور ضرورت کی لائن کا جو بھی عمل آپ کے سنت طریقے سے ہٹ گیا وہ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے. جس طرح نماز میں آپ کا طریقہ متعین ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز بالکل اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ بھی متعین ہے. چنانچہ صحابی کا سوال کہ مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر جو زنا تم کرنا چاہتے ہو کسی عورت کے ساتھ، وہ عورت کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی خالہ، کسی کی ماں ہوگی، اگر یہی کام کوئی شخص تمہارے گھر کی کسی عورت کے ساتھ کرے تو تم برداشت کرو گے؟ آپ نے یہ فرمایا.
مگر نہیں، ہرگز نہیں۔ فرمایا کہ بس جس طرح تم برداشت نہیں کرو گے کہ کوئی تمہاری کسی عورت کے ساتھ زنا کرے، اس طرح لوگ برداشت نہ کریں گے کہ تم کسی عورت کے ساتھ زنا کرو۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح سمجھایا کہ میرے دل سے زنا کا ارادہ نکل گیا، میرے دل سے زنا کا ارادہ نکل گیا۔ یہ ہمیں سے ہر ایک کے سوچنے کی بات ہے کہ اس نے اس دعوت کے کام میں امت کو منکر سے ہٹانے کے لیے اور امت کے دلوں سے منکرات کے جذبات کو ختم کرنے کے لیے اسلوب کیا اختیار کیا، اسلوب اور طریقہ کیا اختیار کیا؟ پہلا سوال اس کا ہے۔ اس لیے کہ اگر منکر سے روکنے میں، اگر کسی کو منکر سے روکنے میں ذرا بھی شدت اور سختی اختیار کی گئی، ذرا بھی شدت اور سختی اختیار کی گئی تو امت جس منکر میں جس سطح پر ہے اس سے بھی زیادہ بری حالت تک پہنچے گی، اس لیے کہ منکر کا کرنا تو منکر ہے ہی، لیکن منکر پر اڑنا یہ اس سے زیادہ بڑا منکر ہے، اس سے بھی زیادہ بڑا منکر ہے کہ آدمی منکر پر اڑ جائے۔ میں نے غور کیا کہ جو شخص منکر کر رہا ہے، جو شخص منکر کر رہا ہے، اس کے بھلائی پر آنے کی اس وقت تک امید کی جا سکتی ہے جب تک اس کے اندر ضد پیدا نہ ہو، اس کے اندر ضد پیدا نہ ہو، جب تک اس کے اندر ضد پیدا نہ ہو اس وقت تک امید ہے کہ یہ منکرات کو چھوڑ کر معروفات پر آ جائے گا۔ بہت دھیان سے بات سننا، اگر ہمارا طریقہ منکر سے روکنے کا نبوت کے طریقے سے ہٹ گیا تو منکر کرنے والے کے اندر ضد پیدا ہو جائے گی، منکر کرنے والے میں ضد پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے منکر پر اصرار کرنا منکر کرنے سے زیادہ برا ہے، منکر پر اڑنا منکر کرنے سے زیادہ برا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسلوب اور کیا طریقہ رہا منکر کرنے والے کی اصلاح کے لیے؟ آپ کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا، آپ کی مسجد میں پیشاب کیا، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، یہ منکر ہے، منکر سے روکو، مسجد ناپاک ہو جائے گی، اسے پیشاب کرنے سے روکو۔ روکنے کے ایک آدمی کو غلطی سے روکنے کے تو کتنا تقاضا ہونا چاہیے؟ ایک آدمی ایک منکر تو یہ کر رہا کہ مسجد میں پیشاب کر رہا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پیشاب کرنے سے مسجد ناپاک ہوگی، مسجد ناپاک ہوگی۔ اس کو اس برائی سے روکنے کے لیے اور مسجد کو ناپاک ہونے سے بچانے کے لیے، مسجد ناپاک نہ ہو اس کے لیے کوشش اس بات کی صحابہ نے کہ اس کو پیشاب کرنے سے روکیں۔ جیسے ہی صحابہ اس کی طرف بڑھے اس کو روکنے کے لیے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو، اس کو پیشاب کرنے دو، اس لیے کہ اس وقت مسجد کا ناپاک ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں، مسجد کا ناپاک ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں جتنی بڑی بات ایک مسلمان کے، ایک انسان کے پیشاب میں تکلیف کا ہونا بڑی بات ہے۔ ایک آدمی پیشاب کرتے کرتے درمیان پیشاب کو روکے، اور روکنا بھی اس لیے نہیں ایک آدھ سیکنڈ کے لیے نہیں، یہ پیشاب کو روکے پھر چل کر مسجد سے باہر جائے اور جہاں پیشاب کرنے کی جگہ وہاں جا کے پیشاب کرے،
یہ بات اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے کہ مسجد ناپاک ہو جائے اور مسجد کو پھر پاک کر دیا جائے. ہاں میں دوسری بات کر رہا ہوں. ہماری سب کی طبیعتیں ایسی بن گئی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی قوت اور سختی سے کام لیں گے اصول قائم ہو جائیں گے. ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، چاہے مسلمان کیسا بھی ہو. ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، مسلمان کیسا بھی ہو اس کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا تیری خوشبو کتنی عمدہ، تیری تعظیم تیری حرمت واجب ہے، لیکن پھر بھی سن لے تو کہ ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے. ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے. سن رہے سو رہے؟ ایک مسلمان کا مقام، ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ سے ادنا ہیں، ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ سے ادنا ہیں، اور ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. آپ نے فرمایا صحابہ سے اس کو پیشاب پورا کرنے دو. اگر تم اس کو مسجد میں اس کام کے کرنے کے اعتبار سے تعلیم دینا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تم معاملہ شفقت کا کرو، معاملہ شفقت کا کرو. فرمایا آپ نے انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ میں تمہیں دین سکھلانے کے لیے باپ کی طرح ہوں. میں تمہیں دین سکھانے کے لیے باپ کی طرح ہوں. اگر باپ کی شفقت اولاد کے لیے نہیں ہے تو آپ کسی کو دین کی تعلیم دے نہیں سکتے. آپ نے فرمایا اسے پیشاب پورا کرنے دو. جو پیشاب پورا کر چکا تو فرمایا کہ ایک ڈول یہاں پانی کا بہا دو. اس کی بے وصولی کی شہرت نہیں کی گئی کہ مدینے میں اعلان ہوتا کہ فلاں شخص نے پیشاب کیا ہے مسجد میں، بلکہ ہماری سب کی طبیعتیں ایسی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ غلط کرنے والے کی غلطی کی تشہیر کرو تاکہ اس سے یہ توبہ کر لے. حالانکہ اس سے دو نقصان ہیں. ایک، مسلمان کو رسوا کرنے کے ارادے کی وجہ سے ایسا کرنے والے مریں گے نہیں جب تک خود اس گناہ سے نہ ہو جانے. دوسری بات یہ ہے کہ غلط کرنے والا یہ سمجھ لے گا کہ یہ شخص میری اصلاح نہیں چاہتا، یہ شخص میری اصلاح نہیں چاہتا، بلکہ یہ شخص مجھے ضائع کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ مصلح تو اس کو کہتے ہیں جو منکر کرنے والے کی غلطی کو اس کے علاوہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرے. وہ آدمی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے جو غلط کرنے والے کی غلطی کو اس کی ذات تک ہی محدود رکھے اور کسی سے بھی ذکر نہ کرے. اس لیے کہ فرمایا، حضرت فرمایا کرتے تھے اگر تم برائی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا تذکرہ چھوڑ دو. اس کا تذکرہ چھوڑ دو. اگر تمہارے درمیان منکر کو ختم کرنے کے لیے بھی منکر کا تذکرہ ہے تو تم منکر کو ختم کرنے والے نہیں ہو بلکہ منکر کو زندہ کرنے والے ہو. منکر کو زندہ کرنے والے ہو، تم منکر کو پھیلانے والے ہو. اس لیے کہ منکر کا ختم کرنے والا شخص وہ ہے جو کسی آدمی کو منکر کرتے ہوئے دیکھ کر اس سے ایسے رخ پھیر لے جیسا کسی سونے والے کی صدر کھلی ہو تو جاگنے والا اس سے رخ پھیر لے گا یہ سوچ کر کے یہ تو بیچارہ سویا ہوا ہے، غفلت میں ہے، اسے اپنے
سطر کے کھلنے کا علم نہیں ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کے سطر کو ایسے چھپا دوں، میں اس کے سطر کو ایسے چھپا دوں کہ اس کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ سنو غور سے بات، میں صرف یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر سے کسی کو روکنے کے لیے کیا اصول، کیا طریقہ اور کیا اس کا اسلوب بتلایا ہے۔ اگر تم کسی کو منکر کرتے ہوئے دیکھو تو وہ ایسا ہے جیسے کسی سونے والے کا سطر کھل جائے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے سطر کو ایسے ڈھک دیں کہ اس کی آنکھ نہ کھلے۔ سنو غور سے، اس کی آنکھ نہ کھلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف سطر کا چھپا دینا مطلوب ہے۔ غور سے سنو، گناہ کرنے والا شخص ایسا ہے، گناہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا کوئی سونے والے کا سطر کھل جانا۔ یہ بیچارہ غافل ہے، یہ غافل ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے